السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ فی مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدیکم عنکم وایدیہم عنہم ببطن مکۃ من بعد ان اظفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ محترم ناظرین، آج کے درس کی جو ابتدا ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد کی جو فوجی سرگرمیاں کیا تھیں، آج کا کلاس یہیں سے انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ایک ہی غزوہ ہے جو درپیش ہوا غزوہ خیبر کے بیچ میں، جسے غزوہ گابا یا پھر غزوہ ذی قرد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حدیبیہ کے بعد اور جنگ خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو نبی کو پیش آیا تھا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس تعلق سے مختلف رائے ہے، لیکن سب سے جو بہتر رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ واقعہ خیبر سے پہلے پیش آیا ہے۔ اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ ابن اکوع ہیں۔ وہ خود روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے غلام رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم ہوتے ہی عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مار دیا اور ان تمام اونٹنیوں کو ہانک کر لے گیا، اور جرأت اس نے یہ بھی کی کہ چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ یہ گھوڑا لو اور اسے ابو طلحہ انصاری تک پہنچا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو، اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے مدینے کی طرف رخ کیا اور 3 بار آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا اور ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا، یعنی کہ ان کے شان میں بد دعائیں کرتا جاتا تھا کہ انا ابن الاکوع والیوم یوم الرزع، کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کا دودھ پینے والے کا دن ہے۔ یہ ایک مقولہ ہے کہ آج پتہ لگ جائے گا کہ کس شخص نے اپنی ماں کا کتنا دودھ پیا ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ بخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھلنی کرتا رہا۔ جب بھی کوئی سوار میری طرف پلٹ کر کے آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر کے زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے سے داخل ہوئے تو پھر میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں ان تمام اونٹنیوں کو ان تمام لوگوں نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان تمام اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے بھی پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان کے اوپر میں تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے، چونکہ اگر کسی بھی قوم کو کہیں بھاگنا ہوتا ہے، کسی سے اپنا پیچھا چھڑانا ہوتا ہے، بچنا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے اوپر زیادہ تر جو بوجھ ہے وہ لاد نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو لادے ہوئے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں نے باقی چیزیں یہاں پھینک دی۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے، سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں کہ میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پہچان لے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر کے دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا، یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر کے میری طرف آئے۔ جب اتنے قریب آئے کہ میری بات کو سن سکیں تو میں نے کہا، تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں سلمہ ابن اکوع ہوں، تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا وہ ہرگز نہیں پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر کے چاروں وہاں سے واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا، یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں
سب سے آگے اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاذ پر پہنچ کر کے عبد الرحمن اور حضرت اخرم میں ٹکر ہوئی۔ یہ وہی عبد الرحمن ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور نبی کی اونٹنیوں کو لے کر کے بھاگ گیا۔ تو عبد الرحمن اور اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ٹکر ہو گئی۔ حضرت اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر کے حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا کر کے بیٹھ گیا۔ مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ بقیہ حملہ آور پیٹ پھیر کر کے بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا یعنی کہ دوڑانا شروع کر دیا۔ میں ان کے پیچھے پیدل دوڑ رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی قرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے رکھا یعنی کہ دور رکھا اور وہ اس چشمے سے ایک قطرہ بھی پانی نہیں پی سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہسوار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دن ڈوبنے کے بعد جب میرے پاس پہنچے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پیاسے تھے، اگر مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے کو چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقوا کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو، اب ذرا نرمی برت لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب سے زیادہ پیدل چلنے والے یعنی کہ پیادہ حضرت سلمہ ابن اکوع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شاہ سوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عذبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے اللہ کے نبی نے سوار فرمایا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو سونپا تھا، اور اس غزوے کا جو پرچم ہے، جو جھنڈا ہے، وہ حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ محترم ناظرین، اب یہاں سے یعنی کہ غزوہ خیبر اور صلح حدیبیہ کے درمیان جو فوجی سرگرمیاں ہیں اس میں سے ایک ہی غزوہ ہے جس کی تفصیل ابھی آپ کے درمیان رکھی گئی۔ اب غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ یہ محرم سن 7 ہجری میں پیش آیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں بہت سارے قلعے تھے، بہت ساری کھیتیاں تھیں۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے، اس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو یعنی کہ قریش کی طرف سے تو آپ اور مسلمان پوری طریقے سے مطمئن اور مامون ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بقیہ جو 2 بازو بچے ہیں یعنی کہ یہود اور قبائل نجد، ان سے بھی حساب کتاب کر ہی لیتے ہیں تاکہ مسلمان ہر جانب سے امن و سلامتی حاصل کر لے اور پورے علاقے کے اندر میں سکون کا، اطمینان کا دورہ ہو، اور مسلمان ایک پہم خورش کشمکش سے نجات پا کر کے اللہ رب العالمین کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگیخت کا مرکز، لڑنے لڑانے، بھیڑنے بھیڑانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا۔ یہ کان یہ نہیں جس سے ہم سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، بلکہ یہ کان ہے مطلب ایک کھائی تھا۔ اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کی نظر التفات کا مستحق ہوا۔ رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی ہیں جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غداری پر آمادہ کیا تھا۔ نیز یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم یعنی کہ منافقین سے اور جنگ احزاب کے 3رے بازو یعنی کہ بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ قائم کر رکھا تھا، اور خود بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان بدماشوں نے شہید کرنے کا مکمل پروگرام بنا لیا تھا۔
ان حالات سے مجبور ہو کر کے مسلمانوں کو بار بار فوجی مہم میں بھیجنی پڑی تھی، اور ان دسیسہ کاروں اور سازشوں کے سربراہ مثال کے طور پر سلام ابن ابی الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام لیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی کہ قریش، جو کہ ان یہود سے بہت ہی زیادہ طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اس سے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا تو ان مجرم یہودیوں کے محاسبہ کے لیے فضا بالکل صاف ہو گئی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یوم الحساب کا وقت قریب آ گیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خیبر کی روانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو فرمایا تھا کہ وعدکم اللہ فی مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ہذہ، کہ اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے تو اس کے لیے تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا گیا۔ فوری طور پر کیا عطا کیا گیا؟ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سے اموال غنیمت کیا حاصل ہوا؟ وہ اس سے مراد خیبر ہے۔ اسلامی لشکر کی تعداد، کیونکہ منافقین اور کمزور ایمان لوگ حدیبیہ کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے ان لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھنا زیادہ پسند فرمایا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں حکم دیا کہ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، کہ جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ تمہارے پیچھے پیچھے جو چھوڑے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو بدل دیں۔ ان سے کہہ دینا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے سے ہی یہ بات کہہ دی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم سمجھدار ہیں، کم سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ روانہ ہو سکتے ہیں جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 صحابہ کرام پر مشتمل تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت سبا بن عرفہ غفاری کو اور دوسرے قول کے مطابق نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا گیا تھا، لیکن جو سب سے بہتر رائے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے انتظام کے لیے ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ یہی وہ موقع ہے جس پر حضرت ابو ہریرہ بھی مسلمان ہو کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت سبا بن عرفہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے توشہ فراہم کیا، اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی طرف چل پڑے تھے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے بات چیت کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے جو لوگ ساتھ تھے ان کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا تھا۔ یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں کیسی رہیں؟ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی محنت کی۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہود خیبر کو یہ پہلے ہی پیغام بھیجوا دیا کہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد، تمہارا ساز و سامان محمد اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور تمہارے ساز و سامان اور افراد کے بالمقابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کی تعداد اور ہتھیار بھی بہت کم ہے۔ جب اہل خیبر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ ابن قیس کو حصول مدد کے لیے بنو غطفان کے پاس روانہ کیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔
یہودیوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اگر انہیں آج مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی آدھا پیداوار انہیں دے دی جائے گی۔ خیبر کے راستے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس راستے کو بخوبی جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو جاتے ہوئے جبل عسر کو عبور کیا۔ یہ جبل عسر پہاڑ کا نام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں سے وادی صحابہ سے گزرے، اس کے بعد ایک اور وادی میں پہنچے جس کا نام رجیع ہے، مگر یہ وہ رجیع نہیں ہے محترم ناظرین جہاں عذر و قارہ کی غداری سے بنو لحیان کے 8 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہما کی گرفتاری، اور پھر ان دونوں کا بھی مکہ میں شہادت کا واقعہ ہوا۔ رجیع سے بنو غطفان کی آبادی صرف 1 دن اور 1 رات کی دوری پر واقع تھی، اور بنو غطفان نے تیار ہو کر کے یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی، یعنی ان کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن دوران راہ میں انہیں اپنے پیچھے، راستے ہی میں تھے کہ ان لوگوں نے اپنے پیچھے کچھ شور سنا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور جانوروں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ لوگ راستے سے ہی واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے، یعنی کہ مدینہ کے بجائے مسلمان چاہتے تھے کہ شام کی جانب سے داخل ہو سکے، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے سے اگر یہود پر حملہ ہو تو یہود شام بھاگنے کا راستہ اگر اختیار کریں تو انہیں وہ شام کا راستہ بند معلوم ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شام کے راستے سے خیبر پہنچیں گے، اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر کے ان کی طرف سے کسی بھی مدد کی جو بھی امکانات ہوں گے اسے ختم کر دیں گے۔ ایک رہنما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایسے راستہ سے لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آگے چلا، ایک مقام پر پہنچ کر کے جہاں بہت سادے راستے تھے، یعنی کہ متعدد راستے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام راستوں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ خیبر آپ پہنچ سکتے ہیں یہ چاروں راستے سے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام حزن ہے، جس کے معنی آتے ہیں سخت کے اور کھردرا کے۔ آپ نے اس راستے پر چلنا منظور نہیں کیا۔ اس نے بتایا کہ دوسرے کا نام شاش ہے، یعنی کہ تفرق اور اضطراب، یعنی کہ جدائیگی پیدا کرنے والا، پریشانی کرنے والا، اس کا معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر بھی چلنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے بتایا کہ تیسرے کا نام حاطب ہے، جس کے معنی لکڑہارا کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا کہ اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ حسین نے کہا کہ اس کا نام ہے مرحب، جس کے معنی کشادگی کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے پر چلنا پسند فرمایا۔ اس راستے کے دوران بعض واقعات بھی درپیش ہوئے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ نبی کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا، ایک آدمی نے عامر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنی کچھ نواجدات سناؤ۔ یہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، تو جب لوگوں نے شاعری کا مطالبہ کیا تو انہوں نے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی ہمدردی میں ایک شعر پڑھا۔ شعر کا ذکر ہے یہاں، اللہم لولا انت مہتدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما اتقینا وثبت الاقدام ان لاقینا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر سکینت نازل فرما۔ وَأَلْقِينَا سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبِينَا۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون شاعر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عامر ابن اکوع ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا کہ اب اس کی شہادت تقریباً واجب ہو گئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود سے ہمیں بہراور کیوں نہ فرمایا؟ یہ لفظ جو ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو شاعر ہیں اگر ہمارے درمیان رہتے تو اور مزید ہم ان سے کچھ فائدہ اٹھا پاتے، لیکن نبی کا یہ فرمانا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہادت کی خبر ہمیں دے دی ہے۔ چونکہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے اگر خصوصیت کے ساتھ مغفرت کی دعا کریں تو یقیناً وہ شخص شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے لوگوں نے عرض کی تھی کہ کیوں نہ ان کے لیے درازگی عمر کی دعا کی گئی تاکہ ہم ان کے وجود سے بہرابر ہو جاتے۔ بہرحال خیبر کے بالکل قریب وادی صحابہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے، اور جانتے ہیں کہ توشے میں صرف ستو لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ستو کو ملایا گیا، آپ نے کھایا اور صحابہ نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ کرام نے بھی کلی کی، اور آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ستو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے عشاء کی نماز کو پڑھائی ہے۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری تھی، لیکن یہود کو اس بات کی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ نبی کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے تھے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ نے غلس میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ غلس کے معنی آتے ہیں اندھیرا۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر کے خیبر کی جانب بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر کے چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب ابن منذر نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے یا یہ محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام قلعہ نطاط سے بہت ہی قریب ہے، اور خیبر کے سارے جنگ جو افراد اسی قلعے میں ہیں انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا، اور ہمیں اس کے حالات کی خبر نہیں ہوگی۔ ان کے تیر ہم تک آسانی سے پہنچ جائیں گے اور ہمارے تیر ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہم ان کے شب خون سے بھی محفوظ نہ رہیں گے۔ پھر یہ مقام کھجوروں کے درمیان ہے، پستی میں واقع ہے، اور یہاں کی زمین بھی وبائی ہے، اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمائے جو ان تمام تر مفاسد سے خالی ہو، اور ہم اسی جگہ منتقل ہو کر کے پڑاؤ ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو رائے دی بالکل درست ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ محترم ناظرین، غالباً یہی وہ صحابی ہیں حباب ابن منذر جو جنگ بدر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں بھی انہوں نے آپ کی یہ رائے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہم جو یہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم ہے یا پھر آپ کی رائے ہے؟ تو جب اس وقت بھی میدان بدر میں بھی جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ میری رائے ہے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں نہیں بلکہ کسی اور مقام پر جا کر کے ہم کو پڑاؤ ڈالنا چاہیے، چونکہ جنگ کے لیے انہیں بہت ہی زیادہ تجربہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو، ان کے مشورہ کو قبول کیا اور پھر ان کے مطابق دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا، اور وہ نہایت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوا۔ نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر أهلها وخیر ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها۔
اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہے ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھو۔ جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے۔ جس رات خیبر کے حدود میں نبی داخل ہوئے، فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کی یہی آرزو تھی، ہر ایک یہی تمنا باندھے ہوا تھا، ہر ایک یہی آس لگائے تھا کہ جھنڈا آج اسے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اطمینان سے جاؤ، یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں جو اللہ کے جو بھی حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان تمام حقوق سے انہیں باخبر کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو لگاتے ہیں، ہماری وجہ سے اگر ایک آدمی بھی شرک سے تائب ہو کر کے توحید کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے تو یہ ہماری نجات کے لیے یقیناً کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے جیسا کہ فرمایا ایک آدمی کو بھی اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سرخ اونٹ مکہ اور مدینہ کے لیے کتنا قیمتی ہوا کرتا تھا۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے: حصن نعیم، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن ابی، حصن نزار۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نطاط کہلاتا تھا، اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شق کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ قتیبہ کہلاتا تھا، اس میں صرف 3 قلعے تھے۔ محترم ناظرین، کچھ وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ بہرحال ہم یہ مطالعہ کر رہے تھے کہ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے: حصن نعیم، حصن صعب بن معاذ، حصن قلعہ زبیر، حصن ابی، حصن نزار۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل تھا۔ اس علاقہ کو نطاط کہلاتا تھا، اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شق کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ قتیبہ کہلاتا تھا، اور اس میں صرف 3 قلعے تھے۔ حصن قموس، یہ قلعہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ دوسرا تھا حصن طیح، تیسرا تھا حصن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھی۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے 3 قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ مارکے کا آغاز اور قلعہ نعیم کی فتح۔ مذکورہ بالا 8 قلعوں میں سب سے پہلے قلعہ نعیم پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یعنی کہ اس مرحب کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اگر 1000 لوگ بھی اس سے لڑتے تو نہ لڑ پاتے۔ یہ بہت طاقتور اور بہت لمبا چوڑا انسان تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر کے اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے آپ کی اس دعوت کو مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا،
اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ ابن اکوع نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل المجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ پیکار شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابل میرے چاچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ اس کے بعد خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزود اور جنگجو۔ یہ جملہ ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار میرے چاچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وہ بڑے جاباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحم کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے تھے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا او فیہم بالصاع کیل السندرا۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی کہ شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ مرحب وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی یہود کے قلعہ کے قریب پہنچے تو قلعہ کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسیٰ پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اس سے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حصن نعیم کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی بڑے بڑے سربا آوردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں وہ طاقت نہ رہی، چنانچہ وہ لوگ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقاومت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپ کے اس قلعے سے منتقل ہو کر کے قلعہ صعب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نعیم پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ صعب بن معاذ کی فتح۔ قلعہ نعیم کے بعد قلعہ صعب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت حباب ابن منذر انصاری کی کمان میں اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے اپنے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کی فتح کے لیے اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ہم لوگ چور ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر طاقت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں انہیں دوں، لہذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کام آنے والا ہو، جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ جب دعا فرمانے کے بعد نبی نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم سب سے آگے تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزت مار کاٹ ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کو فتح عطا کی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں باز، منجنیق اور دبابے بھی پائے تھے۔ لکڑی کا ایک محفوظ اور بند گاڑی نما ڈبہ بنایا جاتا ہے
تھا جس میں نیچے سے کئی آدمی گھس کر کے قلعے کی فصیل کو جا پہنچتے تھے اور دشمن کی زد سے محفوظ رہتے ہوئے فصیل کے اندر میں سوراخ کرتے تھے۔ یہی دبابہ کہلاتا تھا۔ اب ٹینک کو دبابہ کہا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا ذکر کیا گیا ہے اس کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولہوں پر ہنڈیاں چڑھا دی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک حکم فرمایا کہ گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا ہے۔ قلعہ زبیر کی فتح، قلعہ نعیم اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطات کے سارے قلعوں سے نکل کر کے قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور یہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی پہنچ ہو سکتی تھی اور نہ ہی پیدل چلنے والوں کی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک انہیں اپنے گھیرے کیے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں۔ یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ ابئی کی فتح، قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود حصن ابئی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کیا۔ اب کی بار 2 شہزور جانباز یہودی یکے بعد دیگرے دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسے۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے اپنے آپ کو وہاں سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر کے قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے نصف اول یعنی کہ پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ قلعہ نزار کی فتح، یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کرنے کے باوجود بھی اس قلعہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے گھیراؤ کیا، یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر کے مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرأت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر پتھر پھینک کر کے سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے بھی چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول، نطات اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے میں چھوٹے کچھ اور بھی قلعے تھے، لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی چھوڑ دیا اور شہر خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی کہ قتیبہ کی طرف بھاگے۔ خیبر کے نصف ثانی کی فتح، نطات اور جب شق کا علاقہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قلعہ کی طرف کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطات اور شق کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعے میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت موجود ہے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ
بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے سے ہی فتح کیا گیا۔ یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن واقعی نے دو ٹوک لفظوں میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے سے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے قلعہ قموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد آپس میں گفت و شنید ہوئی، کچھ گفت و شنید ہوئی، اور البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے قتیبہ میں جب تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز تک جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ من جنیق نصب فرمائیں، یا جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی کی۔ صلح کی بات چیت پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر کے بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر کے اس شرط پر صلح کی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخش دی جائے، ان کے بال بچے ان کے پاس رہیں گے، یعنی کہ انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا۔ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے، اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زریں نبی کے حوالے کر دیں گے، اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان اپنی پیٹھ پر اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی، آپس میں صلح ہو گئی۔ اس صلح کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے، اور اس طریقے سے خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور فتح کی جتنی بھی جنگ ہے اس طور پر مکمل ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک مرحلہ اور بھی درپیش آیا کہ ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی ہوئی، ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی، اور پھر ان کے قتل کا سلسلہ یعنی کہ سامنے آیا۔ اس معاہدے کے الرغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا۔ ایک کھال غائب کر دی جس میں حوی بن اخطب کے زیورات تھے، اسے حوی بن اخطب مدینے سے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ساتھ لایا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ بن ابی الحقیق لایا گیا، اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کے بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برآمد کر لیا، نکال لیا، یا تمہارے سامنے مل گیا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا، اور اس سے جو کچھ بھی خزانہ برآمد ہوا، پھر باقی ماندہ خزانہ کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر کے حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینے پر چکماک کی ٹھوکریں ماری، یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی۔ پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی۔ محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ نعیم کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے، اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ علامہ ابن قیم کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو قتل کرا دیا تھا، اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانہ کے چچیرے بھائی نے دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوی بن اخطب کی صاحبزادی یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیدیوں میں شامل کیا۔ وہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی اور ابھی دلہن تھی، ان کے حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ ناظرین، آج کا کلاس ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس کا جو آغاز ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا، اور خیبر میں فتح ہونے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کی تقسیم کیسے ہوئی، کتنا کتنا لوگوں کو ملا، انشاءاللہ رب العالمین کل کے درس میں ہم اس کی تفصیل ملاحظہ کریں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔